رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الحدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک کے کا درس قرآن انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لفظی ترجمہ ہے محترمہ بہن صاحبہ فرحت ہاشمی کا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح تسبیح کی ہے، للہ اللہ کے لیے، ماں اس چیز نے جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں ہے، وہوا اور وہ، العزیز بہت زبردست، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، سبح تسبیح کی ہے۔ اب تسبیح کے معنی سمجھیے آپ، تسبیح کے معنی ہوتے جو اس کے میننگ بتائے گئے، آپ نے اسلام 360 دیکھ سکتے آپ، اس میں میننگ روٹ ورڈ میں جا کے، کہ ہوا میں یا پانی میں تیز رفتاری سے دوڑنا۔ پھر تسبیح کے معنی وہ عمل جو بار بار کیا جائے، تیزی سے کیا جائے، کنٹینیو کیا جائے، رفتار کے ساتھ میں کیا جائے۔ تو ہم کیا سمجھتے تسبیح کے معنی، کہ تسبیح کے معنی صرف یہ ہے کہ بس وہ من کے گن لینا، کوئی مخصوص آیتیں لے لینا اور بس وہ عربی کے بس وہ ہم تسبیح کے دانے پھیرے بس، اور آیت کی میننگ کیا ہے ہم کو معلوم نہیں، اور پھر بار بار پھیرے۔ لوگ ایسا ایک وہ بنا لیتے اس کا کہ بھائی 500 بار ہونا چاہیے، 5,000 مرتبہ تسبیح کے دانے سے گنے جاتا۔ اصل میں تسبیح کے معنی ہوتے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ معاملہ ہے کیا، کوئی آیت اگر ہم کو یاد کرنے کی ہے تو اس کے لیے اگر ہم بار بار وہ آیت پڑھتے جب تک کہ ہم کو یاد نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن وہ دانے پھیر لینے سے، بار بار پڑھنے سے وہ آیت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حق تو تب ادا ہوگا کہ جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اگر ہم کو عربی نہیں آتی تو جو لینگویج ہم کو آتی اس میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے ہم۔ جب اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے اس آیت پر، پھر ترجمے کے بعد میں ہم غور و تدبر کریں گے، اس پر غور کریں گے کہ آیا میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو ہر آیت ایک تقاضا کرتی، ہر انسان سے جو بھی پڑھتا ہے نا۔ تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، اقرا کے معنی ہوتے پڑھنا، تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے چلنا۔ پیچھے پیچھے چلنا یعنی جس میں پڑھنا بھی شامل ہوتا، ایز پر اللہ ڈائریکشن، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ یہ سمجھیے آپ۔ اب تسبیح، تو تسبیح کے معنی وہ نہیں ہوتے صرف من کے گننا، تسبیح کے معنی ہوتے جو ہماری دنچریہ کا عمل ہے ہم بار بار کریں، بیزاری اختیار نہ کریں۔ جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں نا رمضان میں، 5 وقت کی نماز ہے نا بھائی جو فرض ہے، تو یہ سمجھیے آپ کہ صرف رمضان تک کے فرض ہے، صرف رمضان میں فرض ہے۔ اس کے بعد میں کیا 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے ہم پر؟ لیکن کیا دیکھنے میں آتا ہم کو کہ پورے رمضان بھر مسجدیں بھری ہوئی ہوتی۔ اصل میں وہ رمضان ایک ٹریننگ ہے کہ سال بھر ہم اس طرح کی نماز بھی پڑھے، اور پھر نماز میں جو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ چلا دے ہم کو، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، چلا دے ہم کو نیک راہ پر، ان لوگوں کی راہ جو معتوب نہیں ہوئے تھے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں تھے، ان کی راہ پر چلا دے۔ جب ہم یہ دعا کرتے تو پھر ہم دنچریہ میں ہم وہ معاملات جیسا رمضان میں ہوتا ہے کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا، مجھے روزہ ہے۔ روزہ یعنی تقوی کی صفت آ جانا، اللہ کا ڈر، مجھے روزہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بھائی کسی سے کچھ یہ نہیں کرتا جھنجھٹ، میں رشوت نہیں لیتا، میں فلاں کام نہیں کرتا۔ تو کیسے ہم رک جاتے؟ تو پرٹیکولر کیا اس مہینے کے لیے رکنا اللہ کا تقاضا ہے
سال بھر کے لیے کہ اگر کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے جو ٹریننگ کرتا ہے اس کا، یا کوئی ٹیچر ہے وہ جو ٹریننگ پہ رہتا، انڈر ٹریننگ کا، ٹریننگ کس لیے ہوتا؟ تاکہ وہ عملی جامہ پہنائے، جو بھی جاب کو کی وہ ٹریننگ کر رہا ہے تو اس پر عمل کرے، بعد میں وہ ہمیشہ عمل کرے اور بار بار عمل کرے۔ تو اصل میں وہ ہے روزے کا مقصد۔ تو کیا ہوتا؟ رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی ہے، اس کے بعد میں بس مسجدیں خالی ہو جاتی نمازیوں سے، بس وہ بولنا چاہیے دودھ کا جیسا اکڑا ہوتا نا، اکڑے والے رہ جاتے بس۔ نمازی چند ایک، مشکل سے 1 یا 2 صف، کتنی بڑی مسجد ہو 2 صف کے اوپر فجر کی دیکھنے میں نہیں آتی جماعت۔ تو ایک چیز ہے، تو تسبیح نے کوئی عمل بار بار کرنا، میں ہمیشہ بتاتا ہوں، عمل پیرا ہونا، کہ جیسا کوئی ہم کو کوئی چیز مانگا، کسی نے قرض مانگا، قرض حسنہ، ایک بار مانگا پھر ڈبل سے بھی مانگا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ اگر بار بار مانگتا ہے تو ہم دیتے تو مانگتا ہے نا، ہم نے اس کو بار بار دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا کہ بھائی تو اپنے پڑوسی سے کیوں نہیں مانگتا، وہ فلانی شخص سے تو تیرے تعلقات ہے، ارے وہ دیتا نہیں تبھی تو تجھ سے مانگتا، وہ ہم سے کدالی پاوڑا مانگتا، سبل مانگتا، گھر کی کوئی چیز، 1 بار دیے 2 بار دیے، تو بعد میں ہم جو بیزار ہو جاتے نا کہ بھائی ہم نے دینا کیا، وہ گاڑی ہے ہمارے یہاں تو ہم نے لے جانا کیا آپ کو ہاسپٹل، ہم نے لے جانا کیا، جب بھی آپ کے والد محترم بیمار ہوتے تو آپ ہم کو ہی بولتے، آپ کے پڑوس میں وہ بھی تو ہے، ان کے یہاں تو 2 گاڑی ہیں، نہیں، جو لے جاتا اس کو بولتا۔ یہ ہے اصل میں تسبیح کا مطلب، صرف دانے گننا نہیں، جو اللہ نے ہم کو جو آدیش دیا، جو حکم دیا، وہ عمل ہم نے بار بار کرنا، غریب کی مدد بار بار کرنا، غریب کو بار بار دینا، کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس مظلوم کی بار بار مدد کرنا، 1 بار کر رہا ہے 2 بار کر رہا ہے ویسا نہیں ہے، بار بار، دیٹ از کالڈ تسبیح، بار بار اس عمل کو دہرانا، جب بھی موقع آیا تو دہرانا، بیزارگی اختیار نہیں کرنا، وہ اصل میں سبح تسبیح کی ہے للہ، اللہ کے لیے، اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے۔ اصل میں کیا ہے، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو بھی چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، آسمان میں سورج، چاند، تارے، اور جو زمین میں ہے، یہ ساری پوری کائنات اصل میں کیا ہے، دراصل اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج مشرق سے نکلتا، مغرب میں غروب ہوتا، دن ہوتا، دن کے بعد میں رات آتی، پھر دن آتا؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ کبھی سورج بیزار ہو جاتا ہے کیا، کہ بھائی آج دیکھے تو سورج نکلے ہی نہیں، آج دیکھے تو ہوا چلی ہی نہیں؟ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ تو اصل میں ساری چیزیں ایک ایک ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، بار بار وہ عمل کر رہا ہے جس قاعدے میں اللہ نے بانا اس کو۔ لیکن انسان کا کیا معاملہ ہے کہ بس اللہ نے انسان کو خود مختاری دی، کچھ معاملات میں، کچھ چیزوں میں تو انسان پوری طرح بندھا ہوا ہے، جیسا آنکھ دیکھنے کا ہی کام کرتی، ہاتھ کا پرٹیکولر کام ہے، کان کا سننے کا کام ہے، ناک کا ایک اپنا کام ہے، زبان کا کام ہے مزہ چکھنا، منہ کا کام ہے کھانا۔ تو یہ تو ہم بندھے ہوئے اس چیزوں سے، لیکن جہاں ہم بندھے ہوئے نہیں ہیں، جیسا حلال کمائے کہ حرام کمائے، ہمارے سیکس پورے کرنے کے ہیں تو شادی کر کے نکاح کر کے کرے، یا ویسی ہم سمبھو کر لے، خود مختاری ہے ہم کو کچھ معاملات میں، کئی معاملات میں، لیکن زیادہ تر معاملات میں بندھے ہوئے تو اس میں ہم ایسے پڑ جاتے ہیں کہ ہماری من چاہی زندگی بسر کرتے ہیں ہم، چاہے نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، چاہے روزہ رکھے چاہے نہ پڑھے، خود مختاری ہے۔ لیکن جو اللہ کے سے ڈرنے والے ہوتے نا، تقوی گزار، وہ باقاعدہ روزوں کی پابندی کرتے، نمازوں کی پابندی کرتے، اور اس کے بعد میں اس کی جو روحانی غذا ہے اس کے مطابق زندگی میں بسر کرتے۔ کہ نماز کی روح کیا ہے، بیاہی اور برائیوں سے روکتی، تو ایکچولی بیاہی اور برائیوں سے رکتے، نہ کہ بس اٹھک بیٹھک کرتے، بس تسبیح کیے، کوئی آیت کو یاد کیے، تو یاد کرنے کے بعد میں وہ آیت میں جو میسج ہے اللہ کا، وہ میسج پہ عمل کرتے۔ ہر آیت ایک میسج دیتی ہے اصل میں۔ تو ساری پوری کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یہ چیز اللہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر مطلب اے انسان، اے جنات، اے انسان، کیونکہ جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ اللہ کی بندگی کرے،
تو پھر انسان اور جناتوں کو کیا ہو گیا؟ اب جناتوں کے بارے میں تو ہم کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا معاملہ، وہ جو بھی ان کی زندگی وہ بھی بسر کر رہا ہے باقاعدہ، لیکن انسانوں کا تو باقاعدہ دکھتا نا ہم کو۔ تو اللہ اس آیت کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں تم کو کیا ہو گیا؟ ساری چیزیں اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر رہی، تم کو خود مختاری دیا تو صرف اس لیے مٹک رہے ہو تم؟ اللہ کے قاعدے سے ہٹ کے من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہو یا گزار رہے ہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ رب چاہی زندگی ہم گزارے، خاص طور پہ خصوصی طور پر وہ جو دعوے دار ہے ایمان کے کہ ہم دعوے دار ہیں، جنت ہماری وراثت ہم کو اللہ رب العزت دیں گا۔ کب ملیں گی؟ جب ہم اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو وہ چیز بتایا کہ اللہ نے کہ سارے آسمان اور زمین، اب دیکھیے دوسری جگہ بھی آتا، کئی مقامات پر آتا کہ آسمانوں میں، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اب یہاں پر آسمانوں کے لیے جمع آیا اور زمین کے لیے صرف واحد آیا، کہ جیسا ایسا لگتا ہم کو زمین ایک ہی ہے اور آسمان ایک سے زیادہ ہے۔ قرآن میں دوسرے مقامات بھی ہے کہ اللہ نے 7 آسمان 7 زمین بنائی۔ اب یہاں تک زمین پھر سنگل کیسا آتا؟ ہر جگہ آپ کو زمین آئے گا تو بس ایسا آتا سنگل، تو سمجھیے آسمان جو اوپر ہے نا، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، جو ایک آسمان دکھتا ہم کو ایسے 6 آسمان اور بھی ہے۔ ایسا زمین جس پر ہم چلت پھرت کرتے تو ایسی 6 زمینیں اور بھی ہے۔ لیکن زمین ہم کو نظر نہیں آتی، جیسا ایک پلیٹ ہوتی نا، پلیٹ بولیے یا کوئی شیٹ ہوتی، تو شیٹ پر شیٹ رکھ دیں ہم کبھی تو دکھائی دیتی کیا؟ چپک جاتی، بلکہ پلیٹ کو پلیٹ چپک جاتی۔ کبھی تو یہ ہوتا 2 پلیٹ 3 پلیٹ 4 پلیٹ چپک جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا 3 پلیٹ ہے۔ جب ہم کھانا پروسنے جاؤ تو 3 پلیٹ نکالے تو نکلتی نہیں چپک کے، ہم بولتے ہیں بھائی دے دو نا، ویسی رہنے دو 3 پلیٹ، اس میں نکالنے کی کوشش مت کرو۔ تو زمین، سائنس نے بھی یہ بتایا کہ زمین کے نیچے پردے ہے، ایک ایک پرت ہے، لیکن آسمان، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا بتایا کہ وہ ایک پر ایک ہے، گویا کہ وہ چپکی ہوئی ہے پرت در پرت، لیکن آسمان گیپ میں ہے اوپر۔ تو آسمان کو بتایا اور زمین کو ایک ہی بتایا ہر جگہ بولنے کے لیے، لیکن زمین کی جو دوسرے مقام پر ہے تو یہ ہے رہتی ملی جلی آیتیں متشابہہ، کہ یہاں پر ایک آ گیا یا ہر جگہ ایک ہی آتا، تو وہ آیت کو ہم سمجھیں گے کہ جب 7 آسمان 7 زمین ہے تو پھر زمین بھی 7 ہے، آسمان بھی صحیح 7 ہے، وہ سمجھیں گے۔ جو سائنس سے بھی ثابت ہے کہ زمین بھی 6 اور ہے پرت در پرت، اور وہ بہت زبردست، وَهُوَ العزیز، اور وہ بہت زبردست ہے۔ کون بہت زبردست ہے؟ اللہ بہت زبردست ہے، غالب ہے، ہر چیز پر اللہ کا غلبہ ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا، چاہے کب کیا کر دے۔ اللہ کا معاملہ یہ کہ وہ کہے کن فیکن، قرآن میں آتا، ہو جا تو بات ہو جاتی، وہ چیز ہو جاتی۔ خوب حکمت والا، اب الحکیم، خوب حکمت والا، حکمت کے معنی ہوتے فیصلہ، جیسا حاکم جو ہوتا نا، ڈاکٹر حاکم یا کوئی حکومت والا، تو وہ فیصلہ لیتا کہ یہ قاعدہ میرے کو اس قاعدے کے مطابق میری رعایا کو چلانا ہے۔ ڈاکٹر ایک فیصلہ لیتا کہ بھائی آپ کو فلاں بیماری ہے، آپ ان چیزوں کا پرہیز کرو، تو ایسا اللہ حاکموں کا حاکم، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ کی ساری صفت لامحدود، انسانوں کی کسی بھی مخلوق کی صفت محدود، وہ کسی نہ کسی کے قاعدے سے بندھے ہوئے ہیں، اللہ کسی کے قاعدے سے بنا نہیں ہے۔ تو وہ خوب حکمت والا یعنی فیصلے والا ہے، اس زمین پر اللہ کے فیصلے چل رہے ہیں۔ انسان کو خود مختاری دی، اللہ چاہتا کہ وہ اللہ کے فیصلے کے، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرے، یہ چیز۔ پھر آیت نمبر 2، لہو ملک السماوات والارض، یحیی، لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، وہوا اور وہ علی اوپر، کلی ہر
شیئن چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھیے اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، اور وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، بڑی خاص بات، اسی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی۔ اصل میں بادشاہت ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی، آسمانوں میں جو ہے اس کی یا آسمانوں کا آیا زمین کا ہے تو اس پر ان کی بادشاہت، کنٹرولنگ، ملکیت، بادشاہت کس کے انڈر میں ہے؟ وہ اللہ کے انڈر میں۔ دیکھیے ہم 6 آسمان تو بہت دور کی بات رہی، پہلے آسمان پر نہیں جا سکتے ہم، جو کہکشاں ہے نا پہلے ہی ہے یہ، ہم کو جو سورج ایک دکھتا نا یہ پہلے آسمان کے اندر ایسے کئی گلیکسی میں سورج ہی سورج ہے، اور ابھی تو 6 اور باقی ہے، تو وہاں پر ہی پہنچنا نہیں ہوتا۔ چاند پر بڑا مشکل پہنچی سائنسداں، لیکن مریخ جو ہے نا منگل گرہ، وہاں تک کہ ابھی تک کی کسی کی پہنچ نہیں ہو رہی ہے، وہاں بھی پہنچ گئے تو اس کے بعد میں تو اور بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کو وہ کس کے قاعدے کے مطابق چل رہے ہیں آسمان، تو اصل میں بادشاہت جو ہے، حاکمیت جو ہے، ملکیت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ایون یہ زمین جو ہم کو دکھتی وہ نہیں، زمین کی ہر 6 پرت پر بھی۔ اسی لیے تو آتا نا قرآن میں کہ جو جھنجھوڑ کے روح نکالے جاتی گنہگاروں کی تو وہ سجین میں جاتی، پاتال میں، زمین کی تہہ میں، یہ ہے۔ اور زمین کی پھر وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ دیکھیے بڑی خاص بات، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو موت تو ہم کو سمجھ میں آتی لیکن زندہ کرتا وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں انسان پیدا ہوتا لیکن بھائی زندہ کیا، تو دیکھیے سائنس خود اس چیز کو بتاتا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، کوئی اچھے جانکار ڈاکٹر سے پوچھنا آپ، ہم کو لگتا وہ زندہ ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہوتا، اللہ زندہ کرتا۔ کیونکہ وہ پیدا ہونے کے بعد میں بھی اس کا جو معاملہ ہوتا تو وہ دراصل مردہ رہتا بچہ، وہ دکھتا زندہ لیکن اس کی صفت مردے کی ہوتی۔ اگر وہ رویا نہیں بچہ اگر رویا نہیں، پیدا ہو جو تولد ہوتا بچہ، تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی شکل میں رہیں گا، بس وہ مر جائے گا۔ تو ڈاکٹر اس کو رلانے کے لیے چمٹیاں لیتے، زور زور سے آوازیں نکالتے کہ ایک چیخ سے وہ روئے، ایسا رونے کے ساتھ میں بچے کو زندگی ملتی۔ وہ چیز بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ انسان کو پیدائش کے ساتھ میں وہ زندہ نہیں آتا، وہ رہتا مردہ، اللہ اس کو زندہ کرتا اس کے رونے کے ساتھ میں۔ ایک رونا ایک وہ چیز ہے کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی یہ نہیں ہو سکتے کوئی بچہ روئے نہ اور وہ زندہ رہ جائے۔ بڑے بڑے سائنسداں، ڈاکٹر، پوری انسانیت محتاج ہے بچے کی دنیا میں آ کر رونے کے۔ اگر کوئی بڑا بادشاہ چاہے کہ بھائی میں تو بہت بڑا بادشاہ ہوں، بہت بڑا حاکم ہوں، بہت بڑا پنت پردھان ہوں، راشٹرپتی ہوں کسی دیش کا، گویا کہ میرا بچہ دنیا میں آئے گا روئے گا، میں نہیں چاہتا میرا بچہ روئے، وہ ہنسے، ہو نہیں سکتا، اس کو رلانا پڑے گا، اگر رلائے نہیں تو اس کا بچہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ وہ چیز وہ زندہ کرتا ہے، وہ یعنی اللہ زندہ کرتا ہے۔ بچہ جو پیدا ہوتا زندہ پیدا نہیں ہوتا، رونے کے ساتھ میں زندہ ہوتا، اور وہ موت دیتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی کے ہاتھ میں زندگی بھی نہیں ہے اور موت بھی نہیں ہے۔ ہم جو سمجھتے نا، جو کر لیتے آتم ہتیا، خودکشی، تو وہ اصل میں اللہ کے گنہگار ہوتے، تو اس کی موت ہی ہوتی۔ وہ اگر اس نے خودکشی کرنا بھی چاہے لیکن اگر بچنے کا رہا تو اللہ اس کو کسی نہ کسی طرح بچا ہی لیتا۔ وہ لطیفہ ہے نا، جو ایک شخص آتم ہتیا کرتا، کچھ چیزیں لطیفے جو ہوتے ہیں نا، جوکس، اس سے بھی بات سمجھ میں آتی۔ ایک بڑا موٹا تازہ انسان بڑا پریشان ہو جاتا کہ بھئی اتنا موٹا تازہ، میرا بی پی بڑھ گیا، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور میری باڈی کا ویٹ ہی کم نہیں ہو رہا ہے، کیا ہے 150 کلو موٹا تازہ، تو بس وہ پریشان ہو جاتا۔ لطیفہ ہے، ارے ایک اونچائی سے بڑی بلڈنگ پر سے چھلانگ لگا دیتا کہ بس اب مر جانا ہے مجھے، آتم ہتیا کر لینی کی ہے۔ تو اس کی تو زندگی رہتی، اللہ نے زندگی رکھا اس کی، اوپر سے گرتا وہ تو خود تو نہیں مرتا، جس کے چھاتی پہ گرتا 2 لوگوں کے، اور 2 لوگ مر جاتے۔ دیکھیے ایسا ہوتا کہ کئی واقعات ایسے ہوئے کہ لوگ مرنا چاہتے لیکن مر نہیں سکتے۔ تو وہ ہے اصل میں زندگی جو دی ہوتی اللہ کی ہوتی۔ خودکشی اس لیے اللہ نے حرام کیا کہ خود ہو کے تم وہ مت کرو، وہ اللہ کی طرف کی دی ہوئی زندگی ہے۔
ارے جب تم خود ہو کے زندہ نہیں رہ سکتے، رونا اللہ کے ہاتھ میں، تو تم اپنے آپ کو موت کے گھاٹ کیوں اتارتے؟ تو وہ یہ واقعیت بھی ہے۔ ایک بادشاہ کے پاس میں جو ابراہیم السلام جو دعوت لے کے گئے تھے، وہ سوالات چلے نا، میرا اللہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، تو وہ بادشاہ نے شروع کیا کہ یہ دیکھو میں نے اس کو موت کی سزا دیا تھا، لیکن اس کو میں بخش دیتا، یہ زندہ رہیں گا۔ فلانا شخص آتا، یہ دیکھو یہ زندہ ہے، مار ڈالتا، اس کی گردن کاٹ دیتا، مطلب یہ دیکھو میں نے اس کو موت دے دی۔ پھر وہ کہتے کہ میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا، مغرب میں غروب کرتا، وہاں تو لاجواب ہو جاتا ہو، لیکن اس کے بعد میں بھی ایمان نہیں لاتا۔ تو یہ چیزیں جو قرآن میں پہلے جو انبیاء اکرام کو وہ چیزیں اللہ رب العزت نے بتایا، اور ان آیاتوں میں بھی وہ چیزیں جھلکتی۔ وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا، موت بھی اللہ دیتا، اور وہ اوپر ہر چیز کے، اللہ اصل میں ہر چیز کے اوپر ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، کیونکہ وہ کریٹر ہے۔ ہر چیز، انسان ہو، جنات ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، اس کا کریٹر اللہ ہے، تخلیق کردہ اللہ ہے۔ اور جب کریٹر ہوتا تو اس کو اس کی پوری خوبی معلوم ہوتی کہ کہاں کیسا کیا اس کو ڈیل کرنا۔ وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھتا ہے، مطلب ہر چیز کے اوپر حاوی اللہ، اللہ کا غلبہ ہے، قدرت رکھتا ہے، قادر ہے ہر چیز پر، ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ پھر آیت نمبر 3، ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی آیت کو ہم لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم، تو لفظ ٹو لفظ لیں گے۔ ہوا وہی، الاول اول ہے، والآخر اور آخر ہے، والظاہر اور ظاہر ہے، والباطن اور باطن ہے، وہوا اور وہ، بکلی ہر شیئن چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیے وہی اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہی اول ہے مطلب جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ نہ دنیا تھی، نہ چاند تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا جب، تو کون تھا؟ اللہ تھا۔ مطلب اللہ اول ہے، کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا۔ والآخر اور کچھ نہیں ہوگا، 7 زمین 7 آسمان سب ناش کر دے گا اللہ رب العزت، سب برباد کر دے گا، تو اس وقت میں بھی کون رہیں گا؟ اللہ رہے گا۔ قرآن میں دوسرے مقامات پہ آیا ہے چیز کہ اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، وہ چیز ہے۔ والظاہر اور ظاہر، اللہ ظاہر بھی ہے۔ اب ہم سمجھیں گے ہمارے کو تو دکھائی نہیں دیتا اللہ، یہ اللہ آگے آ رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ارے سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب سے ڈوبنا، سورج کا برابر اپنے قاعدے کے مطابق چلنا، بغیر ستون کا آسمان، یہ ظاہر نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی حکمت، اللہ کو ظاہر کر رہے اصل میں۔ ہم ایک گھر بناتے، اس میں ایک اگر کالم کم ہو جائے تو چھجا نیچے ڈھلک جاتا، بغیر ستون کا آسمان، زمین، مور کو مور کا ہی بچہ پیدا ہونا، جانور کو جانور کا، پرندے کو پرندے کا ہی بچہ، بدخ ہے تو بدخ کا ہی، مینا کو مینا کا ہی بچہ ہونا، چڑیا کو چڑیا کا، مرغی کو مرغی کا، انسان کو انسان کا ہی بچہ پیدا ہونا۔ عورت بھی پریگننٹ ہے، نہ آدمی رہنا ہی نہیں۔ ایسا کبھی ہوتا کوئی چاہے اگر کہ بھائی ایک بچہ عورت پیدا کریں گے، ایک بچہ آدمی پیدا کرے گا، ہو سکتا ہے ایسا؟ اللہ کے قاعدے میں کس قدر بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ کا مظاہرہ کر رہی ہے چیزیں، یہ ظاہر کر رہی ہے چیزیں۔ جو ناستک ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی آخرکار اس چیز کو مانتے، وہ اللہ کو، ایشور کو، گاڈ کو۔ اللہ فرماتا قرآن میں کہ اللہ ایک اللہ ہے، اس کو کسی بھی نام سے بلا لو، اس کے جو بتاتا 99 کئی نام ہے، کسی بھی اچھے نام سے بلا لو۔ تو وہ ناستک کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے نہیں، لیکن نیچر کو مانتے۔ ارے وہی نیچر ہی تو اللہ ہے اصل میں، جو نیچر کو چلاتا، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے، وہی ایشور ہے، وہی گاڈ ہے، وہی اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے۔
یہ ساری چیزیں انسان کی بناوٹ، یہ چرین پرین، یہ زمین سے فصل اگنا، یہ اصل میں اللہ کو ظاہر کر رہی ہے اصل میں۔ والباطن، اور وہی باطن ہے یعنی چھپا ہوا۔ دیکھیے ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے۔ جیسا ہوا ہم کو دکھائی دیتی، بالکل چھپی بھی ہے، ہوا دکھائی نہیں دیتی ہم کو، لیکن ظاہر ہے ہوا۔ بڑے بڑے درختوں کو توڑ دیتی، جب وہ آتا نا گولائی میں، جب ہوا چلتی تو بالکل ایسا مروڑ دیتی گھروں کو بھی۔ تو یہ اصل میں جیسا ہوا کا معاملہ ہے، تو ہوا ایک مثال ہے چھوٹی سی۔ یہ ہوا اس قدر جو ہے کہ پورے کھیت کھلیان برباد کر دیتی۔ ابھی امریکہ میں جو ہوا، آگ لگی، وہ علاقہ اس کا تھا ایگریکلچر علاقہ، جھاڑی جھاڑ تھے وہاں پر، درخت ہی درخت تھے، ہوا کے ذریعے سے پھیلی۔ وہ ہوا کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کس کا کنٹرول ہوتا ہوا پر؟ سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں، جو دکھائی نہیں دیتا۔ والباطن، باطن ہے، دکھائی نہیں دیتا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ باوجود اس کے دکھائی نہیں دیتا لیکن ہر چیز کو خوب جانتا، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، کیونکہ کریٹر اللہ ہے، تخلیق کردہ اللہ ہی ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کس کی کیا ایکٹیویٹیز ہے، کون کیا، کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کی کالی رات میں، اندھیری رات میں اس کی حرکت سے واقف ہے۔ کسی درخت کا ایک پتا جہاں گرتا تو اس پتا کہاں گرا، جھاڑ کا کسی درخت کا کون سا پتا گرا، ہر پتے سے واقف ہے اللہ رب العزت، ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو خوب جانتا، ہر چیز کو خوب جانتا۔ ظاہر ہے انسان کی بھی ہر چیز کو، اس کے عمل کو جانتا، کون سے نیک اعمال ہے، کون سے بد اعمال ہے، آگے آئیں گا، دلوں کے راز تک کے اللہ جانتا۔ پھر آیت نمبر 4، ہوا وہی ہے الذی، جس نے خلقہ پیدا کیا، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کو، فی سیتی 6 ایامن دنوں میں، ثم پھر استوا وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، یلج داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما اور جو کچھ، یخرج نکلتا ہے، منہا اس سے یعنی زمین سے، وما اور جو کچھ، ینزل اترتا ہے، من السماء آسمان سے، وما اور جو کچھ، یعرج چڑھتا ہے، فیہا اس میں، وہوا اور وہ، معکم تمہارے ساتھ ہے، اینما جہاں کہیں، کنتم ہو تم، واللہ اور اللہ، بما اسے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ دیکھیے وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں یعنی آسمان میں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو تم، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ دیکھیے وہی ہے جس نے، یہ آیت نمبر 4 ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو۔ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کا کھلا چیلنج، آسمان بنایا، زمین بنایا، ارے زمین کا 10x10 کا ٹکڑا تو کوئی بنا کے بتا دے، کھلا چیلنج اللہ کے، اتنی بڑی زمین بنایا، بغیر ستون کا آسمان بنایا، 10x10 کا ٹکڑا بنا دو، بغیر ستون کا ایسا آسمان بنا دو، کھلا چیلنج اللہ کا، کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ اصل میں اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے چیلنجز ہے۔ کسی جانور کے پیٹ میں انسان کا بچہ تو پیدا کر کے بتا دو،
یہ چیلنج وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو. آسمان سے بارش ہوتی، بغیر بارش کے پیداوار تو کر کے بتا دے کوئی، بغیر پانی کے. اور زمین کو اور آسمان، ساتوں زمین کو پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر کوئی دوسرا اللہ ہے تو کم سے کم 10x10 کا ٹکڑا بنا کے بتا دے زمین کا، ایک آسمان ایز اٹ از بنا کے بتا دے. کھلا چیلنج اچھا کا اللہ کا. کتنے دن میں؟ 6 دن میں. اب کوئی یہ کہیں گا کہ بھائی اللہ نے 6 دن میں کیوں بنایا؟ جیسا دوسری ہے کہ بنی اسرائیل کا میں آتا ہوں، انہوں نے ایسا ترجمانی کی. یہ آیت پہلے بھی ایز اٹ از آئی، لیکن 6 دن اللہ نے کیا. ہفتے کے 7 دن ہوتے، ایک دن اللہ نعوذ باللہ سویا. تو قرآن میں بھی موجود ہے اللہ کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی. وہ بگاڑ کی صورتیں جو اس وقت میں تھی ان کے عالموں نے پھیلا رکھی تھی، اور کئی بگاڑ کی صورتیں ان سے بھی زیادہ آج ہمارے سامنے آتی ہیں. وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ تو کن فیکون ہے، 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ تمہارے کو کیا اعتراض؟ اللہ جب 6 دن میں بول رہا ہے تو مان لو نا. نہیں، 1 دن میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ اگر 1 دن میں بتاتا اللہ رب العزت کہ 1 دن میں نے پیدا کیا، تو بولتے تھے 1 گھنٹے میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ 1 گھنٹے میں پیدا کرتا تو بولتے تھے 1 منٹ میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ 1 منٹ میں پیدا کرتا زمین آسمان کو تو کہتے تھے کہ 1 سیکنڈ میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ 1 سیکنڈ میں پیدا کرتا تو کہتے کہ اللہ تو کن فیکون ہے. تو بتایا نا اللہ نے کن فیکون ہے، ہو جا بولے تو ہو جاتا. لیکن اللہ نے ایک بتایا کہ ہاں 6 دن میں پیدا کیا، میری مرضی. اس میں کیا اعتراض کی بات ہے 6 دنوں میں؟ کیونکہ فطری دن ہے کہ ایک گھر بناؤ تو تم کو مہینے لگ جاتے، سال لگ جاتے. تاج محل بنایا کسی نے تو کئی سال لگ گئے اس کو. اتنے ساتوں زمین ساتوں آسمان بنائے صرف 6 دن میں بنایا. اندازہ لگاؤ، ہے کوئی طاقت؟ قیامت تک کے وقت ہے اس کو. میں ہمیشہ کہتا 10x10 کا ٹکڑا بنا دے ایک زمین کا، جیسی زمین اللہ نے بنایا، اور اس پر آسمان بنا دے جیسا اللہ نے بنایا. جاؤ چیلنج ہے اللہ کا کھلا، کوئی نہیں بنا سکتا 6 دنوں میں. پھر وہ بلند ہوا عرش پر. دیکھیے قرآن میں دوسرے مقامات پہ بھی ہے کہ اللہ کا عرش اصل میں پانی میں تھا، زمین پر. پھر اللہ نے زمین آسمان یہ بنایا، 7 آسمان بنایا. پھر اللہ عرش پر چلے گیا، مطلب 7ویں آسمان پر. جب قیامت برپا ہوں گی، قیامت کی 7 کے بعد میں جب حساب کتاب کا موقع آئے گا، تو 8 یہ بھی آیت موجود ہے کہ 8 فرشتے اللہ کے عرش کو لے کر نیچے آئیں گے اللہ کو. تو ایک اللہ نے اللہ ویسا بھی آ سکتا. لوگ سوالات کرتے اللہ ویسے کیوں نہیں آ سکتا؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اس پر سوال کرتے میرے ساتھ، جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو عرش سے آنے کی کیا ضرورت اس کو؟ ارے بھائی اللہ آئیں گا، فطری دن ہے. جیسا ایک چوٹی ہوتی تو چوٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو پورا دن لگ جاتا ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے پر جانے کو، یا یہ سائڈ سے وہ سائڈ پہ جانے کو. اور ہم کو ہمارا ہاتھ یہاں بھی پہنچتا وہاں بھی پہنچتا، چوٹی کو کئی گھنٹے لگ جاتے. ادھر بھی ہاتھ پہنچ جاتا ہمارے، ادھر بھی پہنچ جاتا، پیچھے بھی پہنچ جاتا، ادھر بھی ادھر بھی. تو یہ تو ایک معمولی مثال ہوگی فطری دین کے حساب سے. اللہ تو لامحدود صفات کا مالک ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ پیر یہ نہیں ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں پوری کائنات پر، سب پر ہے، 7 آسمان پر ہر جگہ موجود ہے. اس کی دیکھنے کی شکتی، اس کی سننے کی شکتی. یہ نہیں سوچنا اس کے کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اسٹرکچر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ بلند ہوا عرش پر. پھر وہ عرش پر چلے گا. پھر سمجھائیں 8 فرشتے اللہ کے عرش کو لے کر آئیں گے، تخت کو لے کر. وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں. پھر زمین میں جو کچھ بھی داخل ہوتا تو اللہ جانتا. ایسا نہیں آپ کو تو زمین میں کیا داخل ہوا وہ کھودنا پڑے گا، جب پتہ چلے گا. یا کون سی گیس اندر ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ ڈھونڈتے چلے جاتے، سونا کہاں ہے، کوئلہ کہاں نکلے گا، پانی کہاں نکلے گا. بڑے مشکل سے نکلتا. کون سی جگہ کوئلہ ہے، کون سی جگہ سونا ہے، کون سی جگہ چاندی ہے، کون سی جگہ ہائیڈروجن گیس ہے جو جلنے میں مدد کرتی، کون سی جگہ جو پیٹرول ہے اتنی مہنگی چیز. سب اللہ کو معلوم ہے.
جو کہ داخل ہوتا ہے زمین میں جو داخل ہوتا ہے نا، اب یہ گیس، یہ پیٹرول کس چیز سے بنتا، کون سی اجزاء اندر زمین میں داخل ہوتے جس کے پروسیس سے یہ پیٹرول بن جاتا، جس کے پروسیس سے یہ دھاتیں بن جاتی، کوئلہ بن جاتا، اندر جو وجود میں آتے، وہ چیز سے اللہ واقف ہے۔ جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، بجلی چمکتی، بجلی ہم سوچتے ہیں نا گرتی تو وہ جو نیچے آتی زمین پر، اصل میں زمین کو چارج کرتی ہو، سائنس نے ثابت کیا اس کو۔ اگر وہ بجلی چمکے نہ، زمین پر آئے نہ، وہ گرے نہ تو پھر پیداواری نہ ہو، چارج ہوتی ہے اصل میں ہماری زمین۔ تو یہ ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، تو وہ جو چارجنگ داخل ہوتی، ایک شکتی داخل ہوتی۔ ہم ایک لائٹ لگا دے تو ہم کو ارتھنگ لینا پڑتا، کائے کا؟ زمین سے لینا پڑتا ارتھنگ، کیونکہ زمین میں وہ چیز ہے، کشش ہے، لائن ملتی، ارتھنگ کے بغیر چالو نہیں ہو سکتی، لائن ملتی نہیں۔ پانی داخل ہوتا زمین میں، اوپر سے اتنا پانی گرتا تو جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں جو بھی چیز داخل ہوتی تو اللہ کو پوری واقفیت ہے اس کی، سارے پروسیس کیسا کیا ہوتا ہے اللہ کا طے کردہ ہے۔ کوئی چیز پتہ چل جاتی انسان کو تو وہ سمجھتا ہے ارے میں نے کھوج نکالی، ارے وہ پہلے سے موجود تھی، تو نے کیا کھوج نکالا، وہ تیرے کو دکھائی دی صرف۔ جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے یعنی زمین سے۔ اب جو زمین سے نکلتا، داخل کچھ ہوتا اور نکلتا کیا، داخل دوسرے اجزاء داخل ہوتے اور بن جاتی گیس، داخل دوسرے ہوتے ہیں بن جاتا کوئلہ جو جلانے کے کام میں آتا، داخل ہوتا بیج، اس سے کئی پودے نکل جاتے، اور جو کچھ، اور اس سے جو زمین میں جو کچھ نکلتا ہے اس سے یعنی زمین سے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، اور جو کچھ آسمان سے اترتا، وہ جو میں نے بتایا بجلی چارج کرتی زمین کو، آسمان سے اترتی نا۔ پانی جو بھاپ بن کے اوپر جاتا، آسمان سے اترتا نا پانی۔ جو کچھ چڑھتا ہے اس میں۔ اب ایک چیز اور سمجھیے آپ کہ زمین میں کیا داخل ہوتا اور کیا نکلتا، تو زمین میں ایک چیز بھی ہے کہ انسان جو مرتا ہے نا، تو وہ جو قرآن میں دوسری آیت ہے وہ سمجھیے، آپ اس پر غور کیجیے کہ روح کہاں جاتی انسان کی، دو جگہ جاتی انسان کی روح۔ اگر نیکوکار رہا، وہ ایمان والا رہا نیکوکار، جنتی، تو اس کی روح جاتی اوپر علیین میں، اور اگر بد رہا، گنہگار رہا، تو اس کی جاتی زمین کے تہہ میں، پاتال میں۔ تو وہ بتاتا اللہ تعالیٰ جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، ہم کو نہیں معلوم کون سا انسان جنتی یا دوزخی، کہہ نہیں سکتے ہم کو کوئی دکھتا کہ یہ دوزخی ہے، لیکن اس کی کچھ مجبوری ہوں گی جس کے تحت کچھ کام انجام دیا ہوں گا، یا پھر مرنے کے پہلے اس نے 1 منٹ پہلے فرشتہ کے انٹری کے پہلے، موت کے فرشتے کے توبہ کر لی اس نے۔ تو دلوں کے راز تو اللہ جانتا، سچے دل سے توبہ کر دی، دے دیا اللہ نے توفیق اس کو، یا اس نے کر لی توبہ، معاف کر دیا اللہ نے، تو وہ تو جنت میں دکھیں گا نا وہاں پر۔ اور اس کی روح کہاں جائیں گی؟ علیین میں جائیں گی۔ اور اگر کوئی بد رہا، زندگی بھر درس قرآن دیا، زندگی بھر نیک کام کرا، لیکن مرنے کے پہلے 1 گھنٹہ پہلے، 1 منٹ پہلے ہو گیا مرتد۔ کئی لوگ دکھتے ہیں ہم کو مرتد، دلوں کے راز اللہ جانتا۔ ہم سمجھ رہے تھے بڑے معتبر شخصیت، اس کے جنازے میں بہت سے لوگ دھوم باسیں لگا کے کاندھا دیے جا رہا، لیکن کیا منافقت کی موت مرا، یا کافر کی کفر کی موت میں گیا، تو اس کی روح کہاں جائیں گی؟ زمین میں۔ تو وہ ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، وہ جو گنہگار کی روح، کون گنہگار ہے؟ دکھتا لوگوں کو کہ بہت یہ ہے کہ بڑا شہید کہلایا لوگوں کی نظر میں، لیکن دکھاوے کے لیے تو وہ زمین میں جو داخل ہوتی ہے نا، اس کی روح جو داخل ہوتا ہے زمین میں، اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، اور اس سے جو نکلتا، روح نکلیں گی نا، زمین سے نکلیں گی نا بدروح اس سے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، اور جو کچھ چڑھتا ہے آسمان میں، آسمان سے جو اترتا نا، پانی، بجلی، اور جو کئی چیزیں آسمان سے، اور جو کچھ چڑھتا ہے آسمان میں، تو جو نیک روح آسمان میں چڑھتی ہے اصل میں۔ تو کس کی روح آسمان پہ چڑھ رہی، نیک کون ہے، اللہ بہتر جانتا۔ روح کے سائنسدانوں نے بہت کوشش کی کہ جس میں رہ جاتا روح کا پتہ چلنا چاہیے۔ یہ جو انسان میں روح ہوتی تو روح کدھر جاتی، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کدھر جاتی،
لیکن قرآن سے ثابت ہے کہ نیک و کار کی اوپر جاتی، کیونکہ قرآن میں دوسرے مقامات پہ بھی ہے کہ جو گنہگار ہوں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نیک و کار کی اوپر جاتی علین میں اور بدکار کی زمین کے تہہ میں۔ تو جو کچھ چڑھتا ہے آسمانوں میں، تو ایک چیز ہے، ایک فزیکل چیز ہے جو چڑھتی وہ، اور ایک روح کا معاملہ، اس کو بھی ادھر بھی اشارہ ہے اللہ کا، میں یہ سمجھتے تھا اس سے۔ اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو تم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو تم، ہر جگہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اللہ ساتھ میں ہے۔ یہ مت سمجھو وہ جو آتا نا کہ جہاں دو ہے تو تیسرا اللہ ہے، چار ہے تو پانچواں اللہ ہے، 10 ہے تو 11واں اللہ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ساتھ میں ہے، اس لیے تو ہم روزہ رکھتے نا، تو روزے کا وہی ہے کہ بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے اس کا، تاکہ تم میں تقوی کی صفت آ جائے، یہ محسوس ہو تم کو کہ میرا اللہ میرے کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جو روزہ رکھتا تو اکیلے میں بھی پانی پیتا کیا؟ بالکل نہیں پیتا، وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تیرے لیے رکھ رہا ہوں میں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہر فعل میں ہم یہ دیکھیں کہ جو بھی کام کرے ہم اکیلے میں بھی ہو، پتہ چلا کسی کو نہیں معلوم اور ہم کوئی کام کر رہے ہیں غلط، ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے باقاعدہ ہم، جس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کہ دنیا والوں سے کیا ڈرتے ہم، یہ دنیا والے کیا کر لیں گے ہم کو؟ صرف دنیا کی سزا دے دیں گے زیادہ سے زیادہ۔ کسی نے زنا کیا، چوری کرا، تو لوگوں سے بچ کر کیا کریں گے؟ دنیا کی سزا دے دیں گے، لیکن وہ سزا جو پرماننٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے ہم، وہ سزا کتنی خطرناک ہوگی کہ عذاب آہستہ بھی کم بھی نہیں کیا جائے گا اس میں۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو تم، جہاں کہیں بھی ہو تم تو اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ وہ کہ ہم اللہ سے ڈرے، خوف کھائے، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو بھی ہم عمل کرتے، چاہے ہم نیکی کا عمل کرے، چاہے چھپا کے کرے، چاہے نیکی کا بتا کے کرے، کوئی نیک عمل بتا کے بھی کرتے آتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے، اور چھپا کے بھی کر سکتے ہم کہ یہ ہاتھ سے دے تو وہ ہاتھ کو خبر بھی نہ لگے، تو چھپا کے بھی کیے تو پتہ چلتا اللہ کو، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو تم، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سب دکھتا اللہ کو، چاہے نیک عمل ہو چاہے بد عمل ہو، نیکی بھی دکھتی ہے اور بد عمل بھی کیے، یہاں تک کہ نیتوں سے واقف ہے، جو فرشتے کو نہیں دکھتا۔ فرشتے صرف عمل کی بنا پہ لکھتے نیکی یا بدی، لیکن دلوں کے راز اللہ جانتا۔ قرآن میں آیت ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس پر بھی میرے درس سے ڈیٹیل میں نے بتایا، جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا، تو وہاں پر چیپٹر کھلیں گے پورے، وہ فرشتے کے پاس تو لکھے رہیں گے کسی فلان شخص کے کچھ عمل نیک، لیکن جائیں گا دوزخ میں، کیونکہ وہ دکھیں گا نا، اس کی نیت نہیں تھی نا نیک عمل کرنے کی، دکھاوے کی نیت تھی۔ یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ پھر آیت نمبر 5، لہو ملکو السماواتی والارض، لہو اسی کے لیے ہے، ملکو بادشاہت، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، ترجعوا لوٹائے جائیں گے، الامور سب کام۔ دیکھیے اسی کے لیے ہے، جیسا پہلے بھی آیا، ساتوں آسمان کی ساتوں زمین کی بادشاہت، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام، سارے کام، چاہے ہم نیک کام کرو چاہے بد کام کرو، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن میں جو ہے، اصل میں قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، دین کے معنی ہوتے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ وہ اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر لے۔ قرآن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، بس وہی قاعدہ بیان کیا ہے۔ ایسی کتاب جو بالکل کھلی کتاب ہے، کھلی دلائل، ڈکلیئر کیس، کیا کرنے سے کیا ہوں گا، کیا کرنے سے کیا ہوں گا، کیا کرنے سے جنت ملے گی، کیا کرنے سے دوزخ ملے گی، سارے عمل اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، لوگوں کی دکھاوے کے لیے نہ کریں ہم۔
وہاں کوئی ہم کسی سے کے ڈر کے مارے کر رہے ہیں تو وہ کچھ بچانے نہیں آئے گا وہاں پر کوئی. وہاں ہم کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو خوش کرنے، یا بیوی اپنے صرف خاوند کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہے کوئی عمل، یا اولاد اپنے صرف ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے مطلب، اور پیچھے جا کے سگریٹ پینا، پیچھے جا کے گناہ کرنا. خاوند عورت کو دکھاتا کہ میں بہت شریف ہوں، اور ادھر جا کے اسٹیپ نہیں ہے اس کے پاس میں، یا عورت خاوند کو دکھاتی بہت یہ ہے. تو یہ سارے اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام. تو سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. دلوں کے راز اللہ جانتا، اللہ ایک ایک چیز سے واقف ہے. تو سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. وہاں جو کھلیں گے نا پورا عمل نامہ، تو سب یہ ہمارے جو کام ہے، ساری کاموں کی ترتیب، جو نیکیاں اور جو گناہ، سب وہاں پر رجسٹر میں یہ ہو رہے ہیں. سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام. لوٹائے جا رہے ہیں، لوٹائے جائیں گے نہیں، لوٹائے جا رہے ہیں. ایک ایک عمل کاؤنٹ ہو رہا ہے ہمارا اللہ کے وہاں پر. سارے کام نیک ہو چاہے بد ہو. اس لیے ڈرنے کا حق صرف اللہ سے ہے. صرف اللہ سے ڈر کے جب ہم کام کریں گے، زندگی بسر کریں گے، تو ساری چیزیں آسان ہے. پھر آیت نمبر 6، یولجو وہ داخل کرتا ہے، اللیلہ رات کو، پھر نہاری دن میں، وہ یولجو اور وہ داخل کرتا ہے، النہارا دن کو، فی اللیلی رات میں، وہ ہوا اور وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینے والوں، یعنی سینے کے بھیدوں کو. سینے کے بھیدوں کو اللہ جاننے والا ہے. سینے میں کیا ہوتا؟ قلب، دلوں کے جو بھید ہوتے ہیں اس کو اللہ جاننے والا ہے. وہ بتایا میں نے آپ کو، اس کے پہلے بتایا، ہر وقت بتاتا میں چیزیں. وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو. سینوں والے یعنی سینوں کے بھیدوں کو وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. دیکھیے رات کو دن میں داخل کرتا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ دن ہے، اس میں رات چلی جاتی، سما جاتی اس میں. کبھی کوئی کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی انسان یہ کر سکتا کہ پوری دنیا میں دن ہے تو اس کو رات کر دے؟ ارے پوری دنیا تو جان دو. کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی میں کم سے کم یہ ناگپور شہر میں آج دن ہے نا، ابھی رات کر دیتا، میں ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ رب العزت کا کیسا کمال ہے، دن کو ایسا رات میں داخل کر دیتا. رات دیکھو تو ایسا لگتا ہم کو کہ جیسا دن تھا ہی نہیں، دن کا نام و نشان غائب رات سے. وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، کوئی نہیں کر سکتا ایسا، کھلا چیلنج اللہ کا. اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، پھر دن کو رات کو دن میں وہ داخل کرتا ہے، دن کو رات میں، پھر دن کو رات میں داخل کر دیتا. پھر دن جو نکلنے کو کرتا تو رات میں داخل ہو جاتا، جو کوئی نہیں کر سکتا. کسی ایک شہر کا، کسی ایک محلے کا تو نہیں کر سکتا. بڑے مشکلوں سے ایک ہال بناتے اور اس میں کئی لائٹنگ لگا دیتے تو ایسا لگتا تھوڑا اس کے لیے کہ بھائی یہ دن جیسا موسم ہو گیا، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، اور لائن چلے گئی کبھی تو کچھ بھی نہیں، پھر گیا. بارش آ گئی کبھی گراؤنڈ پر تو لائٹ وائٹ بھی بجھ جاتے، سب وہ ڈسٹرب ہو جاتا کام پورا. اتنے پورتا اتنے گراؤنڈ پہ لائٹ ہو جاتا کہ کرکٹ کھیلے جائیں گا بس. ایسا نہیں کہ پورے شہر میں، وہ پورے ملک میں ہو جاتا. ملک میں تو دور، اس شہر میں بھی نہیں لائٹنگ ہو سکتی. لائٹنگ سے اجالا جو بغیر پیسہ کئی لاکھوں روپے کا خرچ آ جاتا اس کو. دن نکلتا تو کوئی خرچ آتا کسی کو، رات کا اندھیرا ہوتا جو سکون دیتی، سوتا انسان تو خرچ آتا کچھ. یہ ہے وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. اور وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید. پھر سینوں کے بھید قرآن میں دوسرے مقامات پہ بھی ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے.
میں ہمیشہ کہتا ہوں فرشتے صرف ہمارے عمل کی بنا پر لکھتے، لیکن ہمارے دل میں وہ عمل کس لیے ہم کیے، وہ نیتوں سے واقف ہے اللہ تعالیٰ، وہ نیتیں کھل کھل کے آئیں گی وہاں پر۔ میں باقاعدہ مثال دیتا کہ ایک ہوٹل ہے، وہاں پر جو سیٹ بیٹھے رہتا نا گلے پر، اور وہ کسی جگہ بیٹھا کھلاتا کھانا کسی روم میں، بڑی عالی شان ہوٹل، وہاں پر چاندی کی پلیٹیں، چاندی کے چمچ، چاندی کے وہ کاٹے، وہ چلو وہاں سے بل ہوتا، وہ وہاں سے آواز لگاتا یا بل چٹھی پر آتا سیٹ کے پاس میں، 5,000 روپے بل ہوا بھائی ان 2 لوگوں کا، 5,000 روپے دیتا ہو، سیٹ بولتا 5,000 تو ہو گئے، ٹھیک ہے سیٹ کے بل چک گیا نا، وہ چمچہ رکھ بولتا، جو چاندی کے جو 2 چمچے چرائے نا تو نے، وہ چمچہ رکھ ٹیبل پر، مطلب اس کو کمپیوٹر میں سب دکھتا، وہاں ہو رہا تھا لیکن یہاں اس کو دکھتا اس کو، تو یہ ایک فطری دین ہے۔ تو حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کو سب وہاں پر دکھ رہا ہے، سب دلوں کے راز اللہ جانتا، جو فرشتے لکھتے بھی نہیں ہماری کہ ہماری نیت کیا تھی، کہ کسی خاتون کو پیسے دیے اس لیے دیے کہ اس کو گھر پر بلائے، پھر 1 لاکھ ابھی لے، 2 لاکھ روپے گھر پر دوں گا، رات میں مغرب کے بعد میں آ جانا، اور وہاں منہ کالا کرنے کی نیت نہیں اس کی، تو وہ 1 لاکھ اس کو جو 2 لاکھ دیا، 1 لاکھ دیا مدد کے لیے، آپریشن کے لیے، بچے کے، اس کے خود کے، کسی کے شوہر کے، وہ نیتیں فرشتہ تو لکھتا کہ بھائی اس نے دیا، اس دوران مر گیا تو فرشتہ لکھے گا اس کو کہ اس نے 2 لاکھ نیکی میں، اس نے نیک عمل کی، لیکن وہاں اس کی نیت کھلیں گی، یار یہ نیکی میں نہیں ہے، یہ تو بدکاری اس کا مقصد تھا، یہ جو الیکشن میں کھڑا تھا تو لوگوں کو بتاتا تھا خدمت خلق کا، لیکن پیسہ کھانا، پرسنٹیج کھاؤں گا، پیسہ کھاؤں گا، حرام خوریا کروں گا، اپائنمنٹ کروں گا تو منہ کالا کر کر کے فیمیل کے اپائنمنٹ کروں گا، ہو رہا ہے ایسا، یہ نیت تھی اس کی، وہ نیتیں کھل کر آئیں گی فرشتے کے کیلکولیشن کے حساب سے، جنتی دکھیں گا اور اللہ کا جو دکھیں گا اعمال نامہ سامنے، تو دوزخ کی جائے ہوں گا، منہ کے بل گھسٹتے ہوئے دوزخ میں جائیں گا، یہ ہے چیزیں، اور وہ خوب جانتا ہے سینوں کو، دل کے رازوں کو، دل میں جو ہوتا نا اس کے جو بات، اس سے اللہ واقف ہے۔ پھر آیت نمبر 7، آمینو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وہ رسولی ہی اور اس کے رسول پر، وہ انفقو اور خرچ کرو، مما اس سے جو، جعلکم اس نے بنایا تمہیں، مستخلفین جانشین، فیہ اس میں یعنی اس مال میں، فالذین تو وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وہ انفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، لہم ان کے لیے، اجر ہے، کبیر بہت بڑا۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس سے جو اس نے بنایا تمہیں جانشین اس مال میں، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ ایمان لاؤ اللہ پر، پھر اللہ تعالیٰ انسانوں سے تقاضا کر رہا ہے، ایون صرف ایمان والوں سے نہیں، یہاں اللہ کا تقاضا انسانوں سے، کیا ہے انسانوں، قرآن میں جو آیت ہے کیا ہے انسان، اس میں تیرا ہی تذکرہ ہے، قرآن کا سبجیکٹ، وشے، مضمون انسان ہے۔ ہم ایمان والے سمجھتے زیادہ تر کہ جیسا یہ ہماری کتاب ہے، ہاتھ مت لگانا، جیسا ایک ازدم ہوتا نا صاحب، دھن پر بیٹھ جاتا، خود تو فائدہ نہیں اٹھاتا، اور کسی نے ہاتھ لگایا دھن کو پھنی مارتا، ایسا ہمارا رویہ بنا لیا کہ غیر مسلم کو ہم قرآن دینے کے لیے تیار نہیں بھائی، وہ پاک تھوڑی ہے۔ تو یہ اب تو چیزیں شعور بیدار ہوا، تو اب تو بالکل لوگ دے رہے ہیں، بالکل ٹرانسلیشن دے رہے ہیں، قرآن کی کاپی دے رہے ہیں۔ ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ، کس پر؟ ایک اللہ پر، وہ واحد ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس پر بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، وہ رسول ہی اور اس کے رسول پر، پھر اس کا ایک رسول وہ جس پر انبیاء اکرام، رسول جن پر
وہی نازل ہوئی، اللہ کا میسیج آیا جن تک کہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول وہ نبی کہ جن پر وہی نازل ہوئی، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ کوئی اگر اللہ پر ایمان رکھے، ہاں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میری ضمیر کی آواز میرے کو بتا دیتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایسے بھی سوال کرتے لوگ میرے سے کہ بھائی اصل میں اللہ اندر ہی موجود ہے، ہمارا ضمیر ہم کو خود بتاتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور ایمان قرآن پر تو ایسا نہیں، ضمیر دھتکارتا، ضمیر نہیں بتاتا اس چیز کو سمجھو جب تک کہ ہم کو معلوم نہیں ہوا۔ ارے جب ہم پہلے شرک میں ملوث تھے، کوئی غیر مسلم سمجھ لو یا پھر ہم خود ایمان کے دعوے دار کئی معاملات میں شرک میں ملوث رہتے، لیکن بعد میں جب قرآن پڑھو تو ہمارے خیال میں آتا، تو اس وقت میں ضمیر کیوں نہیں اس کو دھتکارا؟ قرآن جب پڑھا جب پتہ چلا کہ یہ تو شرک ہے، چھوڑنا چاہیے اس کو۔ ضمیر دھتکارتا، ضمیر سے پتہ چل جاتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اصل میں ضمیر وہی دھتکارتا ہے کہ جو ہم قرآن سے سمجھیں گے کہ یہ چیز ایسی ہے، اور وہ جب ہم عمل کریں گے غلط کریں تو ہمارا ضمیر ہم کو باقاعدہ دھتکارے گا، ارے اللہ کا ارشاد یہ نہیں ہے، اللہ تو یہ چیز کو زنا قرار دیتا، ارے اللہ تو اس چیز کو وہ بتاتا کہ شرک ہے یہ، اللہ تو یہ چیز کو ناجائز قرار دیتا، تو ضمیر دھتکارتا۔ ضمیر اللہ کے قاعدہ معلوم رہا تو دھتکارتا، یا پھر ہم اللہ کا قاعدہ غلط سمجھ گئے، ہم نے آیتوں کی تحریف کسی نے کر کے بتا دیا، وہ آتا تھا قرآن میں انہوں نے اپنے عالم و درویشوں کو مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور ہم نے اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھے سمجھ کر، اور عالم صاحب جو بول رہے ہیں ویسی مان رہے ہیں، تو علماء حق علماء سو بھی موجود ہے، ہتھے لگ گئے کسی عالم سو پر، تو ہمارا ضمیر ہمیں نہیں دھتکارتا، ہم اس کو وہ جو بتاتا نا اس کو ہم نیکی سمجھتے، تو وہ بھی قرآن میں آیت ہے کہ شیطان نے ان کے عمل ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا، عمل غلط، عمل شرک والے، عمل زینے والے، عمل جیسا بغداد کا چور جنت میں چلے جائیں گا، لوگوں کو لوٹتا تھا، امیروں کو غریبوں میں بانٹتا تھا، تو یہ ہے، کبھی زمین نے دھتکارا اس کو نہیں، لیکن اگر قرآن پڑھتا تو زمین دھتکارتا کہ نہیں، کسی کو امیر کو بھی لوٹ کر کسی کو دینے کا اللہ نے یہ حق نہیں دیا میرے کو، وہ خود ہو کے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گا تو لوٹا نہیں جا سکتا اس کو۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس رسول پہ ایمان لاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر تھوڑا میرا بات کا اختلاف آتا کہ جو رسول سمجھ بتایا جاتا ہم کو جنرلی، کہ رسول اور نبی میں جو فرق بتایا جاتا، میں سمجھتا جو نبی ہوتا اصل میں تو وہ رسول ہوتا ہی ہے، لیکن جو رسول ہوتا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی بھی ہو، اس پر آیت نازل ہو، یہ سمجھ لیے، لیکن جو ایک نبی ہوتا تو وہ رسول ہوتا ہی، یعنی رسول کی دو کوالٹی آتی، دو کیٹیگری آتی، ایک آتا اسپیشل کیٹیگری رسول کی، یعنی ایسا رسول جو نبی بھی ہوتا جس پر وحی نازل ہوتی، یعنی لوگوں تک کے پہنچانے کی، اور ایک رسول وہ ہوتا کہ جس پر وحی نازل نہیں ہوتی، یا اس پر وحی نازل بھی ہوتی کبھی تو صرف پرٹیکولر اس کے خود کے لیے، جیسا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن میں غالباً رسول آیا، جیسا سورہ یوسف میں وہ جو سندیشہ لاتا اس کے لیے رسول آیا، وہ جو جیل میں رہتے وہ تو وہ رسول بولے گئے نا اس کو، ایسا کچھ بغیر۔ اسی طرح اپنے جو آپ وسلم جو قرآن بتلاتے تھے، پڑھ کے سناتے تھے، لوگوں تک کے پیش کرتے تھے صحابہ رضی اللہ اجمعین کے، تو وہاں پر اپنے جنات بھی بیٹھتے تھے، جناتوں تک کے پہنچانے کی ذمہ داری نہ تو آپ وسلم پر تھی، نہ کسی نبی پر، نہ ہم پر ہے، نبی والا کام کرنے والوں پر، وہ جنات خود آ کے سنیں گے، جیسا آپ وسلم کے وقت میں سنتے تھے، ان کو بھی رسول بتایا گیا۔ قرآن میں آیت ہے کہ وہاں بیٹھتے تھے تو ان کے جو دوسرے جنات تھے وہاں گئے، انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم نے ایک عجب کلام سنا، تو آپ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تھے وہ، تو ان کو رسول بولے گیا عربی متن میں، اس میں ان میں کوئی وہ نہیں آیا، جناتوں میں کوئی نبی نہیں آیا کوئی جس پر وحی نازل ہوتی تھی،
ہاں رسول پہنچانے والے بتایا کہ وہاں سنتے تھے پہنچاتے تھے. تو ایک کیٹیگری جنرل کیٹیگری رسول کی کہ جس پر آیت وہی بھی آئی، جیسا مریم صلی اللہ پر آئی حضرت اللہ عنہ پر، تو ان کے خود کے لیے آئی. لیکن ایک رسول وہ کہ جس پر وہی نازل ہوتی، جس کو اور لوگوں تک کے پہنچانے کی ذمہ داری اس پر ہوتی، وہ نبی، وہ رسول، یعنی اسپیشل کیٹیگری رسول کی. اور نبوت کا دروازہ بند ہے، سوال ہی پیدا. لیکن رسول کا دروازہ کھلا ہے، پہنچانے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. کیا قرآن لوگوں تک کے، پوری انسانیت تک کے، خصوصی طور پہ ایمان والوں تک کے ہم پہنچائے. تو وہ والا کوئی رسول اپنے آپ کو بولتا ہے تو کوئی غلط نہیں بولتا ہوں. لیکن اگر یہ بولتا ہے کہ میرے پر وہی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ میرے کو وہی نازل کرتا، یہ ایسا معاملہ جو قرآن سے جڑ جاتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. محتاج قرآن کی ہونا پڑے گا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے. غلطی سے بھی ہم یہ نہ کہیں کہ ہم پر وہی نازل ہوئی کر کے. وہی نازل ہوئی بولا اور پھنسا. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں. کیا ہے پھر؟ قرآن ہے ہمارے پاس میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از جیسی وہی آئی، کسی طرح کی خیانت نہ کرتے ہوئے حیاتی زندگی میں قرآن کو لکھا دیا، جو ایک ایک آیت کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے. تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. رسول پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اس قرآن پر. قرآن میں جو آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہ ہوں گے. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تھامے رکھو، اس پر ایمان. مطلب رسول پر، اس پر. ایک رسول وہ جو یہ بات، قرآن کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن کی آیت ہم تک یہ پہنچا رہا ہے، وہ رسول پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا. اس پر وہی نازل نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول جن پر وہی نازل ہوئی تھی. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا آپ کا. اور خرچ کرو اس سے جو اس نے بنایا تمہیں جانشین. پھر جس کا ذمہ دار بنایا، تم کو جانشین بنایا، جو تم نے خود کمایا، تم اس کے مالک ہے، مال کے. تو خرچ کرو اس سے خرچ کرو. لیگل ذرائع سے کماؤ، جائز ذرائع سے کماؤ اور اس میں سے خرچ کرو. ایسا نہیں بغداد کے چور کے ایسا لوگوں کو لوٹ رہے اور غریبوں میں بانٹ رہے. آدھا غریبوں میں بانٹ دے رہے، 75% بانٹ دے رہے، 25% اپنے کام پورتا رکھ رہے. اپنے آپ کو سمجھتے میں بہت ہی اچھا ہوں. آفس میں کسی سے رشوت لے رہے، 500 روپے لیے تو 250 روپے غریبوں میں بانٹ دے رہے. میں 250 لیا، بس 400 روپے بانٹ دیتا، لیکن 100 لیتا میں. نہیں، خرچ کرو اس سے جو اس نے بنایا تمہیں جانشین. جس کا جانشین بنایا تھا اللہ نے. جانشین کس کا بنایا؟ جائز سورسز سے کمانے کے جانشین ہے تو. انلیگل ناجائز سورسز سے کما رہے تو وہ شیطان کے جانشین ہے تو. مطلب شیطان کے قاعدے کے مطابق آپ نے کمایا. اللہ کی رضا شامل نہیں تھی اس میں. اللہ کی رضا سے کماؤ، یعنی ہمارا ان پٹ بھی صحیح ہونا اور آؤٹ پٹ بھی صحیح ہونا. آؤٹ پٹ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ہماری خود غرضی کے لیے نہیں. کما بھی جائز انداز سے اور خرچ بھی کرو جائز انداز سے. اور خرچ کرو اس سے جو اس نے بنایا تمہیں جانشین. اس میں سے خرچ کرو جس نے جانشین بنایا تمہارے مال میں سے. ایسا نہیں اپنے مال کو بچا کے رکھ رہے، خود تو زکوٰۃ 500 دے رہا ہے، کسی کو بولتے تو 10,000 دے دے. خود تو کسی کی مدد کم کر رہا ہے اور دوسرے کو بولتے جاؤ نا یار تم مدد کرو نا اس کی. یہ اور اس سے اس نے بنایا تمہیں جانشین، جس کے تم ذمہ دار ہے، جس کے تم اتھارٹی تمہارے پاس جس کی ہے، اس میں سے خرچ کرو، اس مال میں، اس مال میں سے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، اس میں مال میں، یہاں مال ان بریکٹ لیے ہر ہماری صلاحیت، اس میں سے خرچ کرو. طاقت ہے ظلم کو روکو، کسی کو سمجھا سکتے وہ صلاحیت ہے جو تمہاری، تو اس کو سمجھاؤ. لوگوں کو اپنا وقت دو. ایسا نہیں وہ دوسرے کو بولتا بھائی تو سمجھا دے، ایکسیڈنٹ ہوا جاؤ تم دوا خانہ لے جاؤ. ارے تم خود لے کے جاؤ دوا خانہ اس کو، ایکسیڈنٹ کے کیس والے کو. اس سے جو اس نے بنایا تمہیں جانشین، اس میں جو تمہاری طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے تمہاری. قرآن میں آیت ہے نا، اللہ رب العزت کسی بھی متنفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جتنی ہماری طاقت ہے اس کے مطابق تو ہم کو خرچ کرنا ہی پڑے گا، اتنا تو ہم کو دوڑنا ہی پڑے گا اس کے مطابق. تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے،
پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے، جو اللہ کے قاعدے کے مطابق کماتے اور خرچ کرتے، جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہر معاملات میں، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لائے اس چیز پر، جس کو یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ ہم اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کریں گے، کر رہے ہیں، تم میں سے اے انسانوں، تم میں سے ایسے لوگ، مطلب ایمان اور یقین والے، صرف اس لیے نہیں کہ ہم ایمان نہیں لائے اور پھر بہت سارے ہم کام انجام دے رہے ہیں خدمت خلق کے، ایسے بھی ملیں گے آپ کو، لیکن اللہ پر ایمان نہیں ان کا، ناستک، یا کئی اللہ بنا کے رکھے تو وہ نہیں چلے گا۔ قرآن میں قاعدہ ہے ایمان پلس، میں نے ایک ایکسپریشن بنایا، ایمان کے ساتھ میں عمل بھی ہونا، ایمان ہے عمل نہیں ہے کوئی کام کی بات نہیں، عمل ہے ایمانی نہیں ہے کوئی کام کی بات نہیں، ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت، بس یہ فارمولہ خیال رکھیں۔ کئی مقامات پر 10-12 جگہ قرآن میں یہ آیت ہے، ایمان کے ساتھ میں عمل ضروری ہے، عمل کے ساتھ میں ایمان ضروری ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ ایمان لائے اور صحیح سورسز سے کما کے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے اجر ہے، اور انہوں نے خرچ بھی کیا صحیح انداز سے کمائے، جائز انداز سے خرچ کیے اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو، تو ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وہ جنت میں جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر آیت نمبر 8، وما، اور کیا ہے، وما، اور کیا ہے، لکم، تمہیں، لا تؤمنون، نہیں تم ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، والرسول، جبکہ رسول، یدعوکم، وہ دعوت دیتا ہے تمہیں، لتؤمنوا، کہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، وقد، حالانکہ تحقیق، اخذا، اس نے لیا ہے میثاقکم، پختہ عہد تم سے، ان، اگر کنتم، ہو تم، مومنین، ایمان لانے والے۔ پھر اور کیا ہے تمہیں، نہیں تم ایمان لاتے اللہ پر، جبکہ رسول وہ دعوت دیتا ہے تمہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، حالانکہ تحقیق اس نے لیا ہے پختہ عہد تم سے، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ پھر اللہ فرمائے کہ اور کیا ہے تمہیں، کہ تم کو کیا ہو گیا، اے انسانوں تم کو کیا ہو گیا، نہیں تم ایمان لاتے، کہ تم ایمان نہیں لاتے، سارے نیکی کے کام کرتے، خدمت خلق کے کام کرتے، بڑے بڑے ہاسپٹل ڈال کے رکھے، بڑے بڑے یہ ڈالے، لیکن اللہ کے لیے نہیں ڈالے، خود کے نام و نمود کے لیے، نہیں تم ایمان لاتے، نہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ بہت سے آپ دیکھیں گے ناستک، دہریے کہ اللہ پر ایمان نہیں ان کا، لیکن بہت خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں، کچھ کام میں نہیں آنے والا۔ یا کوئی اللہ پر ایمان لیکن عمل سے خالی، تو یہ ہے عمل کرنے پر بھی ایمان ہونا اور اللہ پر بھی ایمان ہونا، اللہ کی ذات پر۔ اور کیا ہے تمہیں، نہیں تم ایمان لاتے اللہ پر، یہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا تم کو کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے۔ وہ رسول، جبکہ رسول وہ دعوت دیتا ہے، اب یہاں رسول یدعوکم، دعوت دیتا ہے، دیکھیں یہاں دعوت دینا کیوں آیا، کہ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں نا تو ایک چیز سمجھیے، دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آئے ہماری دعوت میں، چاہے نہ آئے، اگر نہیں آتا تو ہم اس کو زبردستی نہیں کر سکتے کہ بھائی کیوں نہیں آئے آپ۔ کبھی یہ دیکھا آپ نے کہ کسی نے دعوت دیا اور کوئی دعوت دینے کے بعد میں اس دعوت میں حاضر نہیں ہوا، آیا نہیں، تو اس کو کوئی سزا دے دی کہ سزا دیتے آتی کہ نہیں، دعوت ہے، چاہے آئے چاہے نہ آئے۔ تو رسول، جبکہ رسول وہ دعوت دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی ہے ایسا کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، کسی کو ہم زبردستی کر کے ایمان میں نہیں لا سکتے کہ میں زبردستی ایمان میں آ جاؤ کر کے، اللہ کے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، صرف دعوت دینا ہے۔ اسی لیے نبیوں کے ذمے بھی بات کو پہنچانا تھا، ہمارے ذمے بھی پہنچانا ہے، نبی والا جب ہم کام کر رہے ہیں تو بات کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، منوانا تو اللہ کا کام ہے، ہدایت اللہ دیتا، اگر غلط کام کرتا تو اللہ تعالیٰ خود دنیا میں بھی اس کو ٹیمپرری عذاب دیتا، اور پرماننٹ عذاب تو ہمیں ملنے والا ہے، وہ صرف محسوس کرے کہ یہ فلانی آفتیں کس وجہ سے آ رہی ہے میرے پر۔ اور کیا ہے تمہیں، نہیں تم ایمان لاتے اللہ پر،
جبکہ رسول وہ دعوت دیتا ہے. رسول یعنی جس پر قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں دعوت دیتے تھے، جن پر وہی قرآن نازل ہوا. آج وہ رسول جس پر وہی نازل نہیں ہوگی لیکن قرآن کا پیغام جو پہنچائیں گا، جیسا وہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سنتے تھے اور وہ جناتوں تک کے پہنچاتے تھے، وہ رسول. اس وقت میں وہ جناتوں میں کوئی تھوڑی نبی یا رسول نبی بھیجا اللہ نے جس پر وہی نازل ہوتی تھی. ہاں رسول آئے جو پہنچاتے تھے ان کو رسول بولے گیا. تو آج جنات اور ہم ایک ہی کیٹیگری میں ہیں. رسول کے معنی سے دیکھیں تو جنرل رسول، وہ جیسا پہنچاتے تھے ہم بھی بس ویسا پہنچائیں گے. کوئی ہم پر کسی بھی انسان پر وہی نازل نہیں ہو سکتی. اب نبوت کا دروازہ بند ہے. یہ ہے ایک رسول کی ایک جنرل کیٹیگری ہے، ایک اسپیشل کیٹیگری کہ جس پر وہی نازل ہوتی تھی لوگوں کو پہنچانے کے لیے. اور جب کہ رسول وہ دعوت دیتا ہے تمہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، کہ رسول تم کو دعوت دے رہا، کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے تم سے. اللہ کا میسج، اللہ کی آیتیں تم تک کے پیش کر رہا ہے. وہ دعوت دیتا ہے تمہیں کہ تم ایمان لاؤ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر. اللہ پر ایمان لا لو. اللہ کے بندو، تم کو اللہ نے بنایا، تمہاری تخلیق اللہ نے کی اپنے رب پر. حالانکہ تحقیق اس نے لیا ہے پختہ تم سے اگر ہو تم ایمان والے. پھر مزید یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے پختہ ہے لے چکا تم سے آلریڈی. تو یہ اشارہ ادھر ہے کیا عالم برزخ میں وہ جو اوپر اللہ نے جو وہ لیا تھا حق سارے انسانوں سے، ان کی روحوں سے، وہ جو کہا تھا انہوں نے کالو بلا میں تمہارا اللہ ہوں کہ نہیں، سب نے ایک آواز میں کہا تھا کالو بلا. تو وہاں سب ہر انسان کا حد ہوا. اللہ سے وعدہ ہوا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہاں دنیا میں آ کے پلٹی ماری، انسان پلٹی مار دیتا دنیا کی موج مستی میں. وہاں تو ساری روحوں نے قبول کیا نا. اس لیے انسان جب پیدا ہوتا تو عین دین فطرت پہ پیدا ہوتا. وہ تو جیسا بڑا ہوتا خود غرضی کے تحت یا ماحول جیسا ملتا اس کو تو وہ اس ٹائپ سے بن جاتا. اس لیے بچہ جو ہوتا نا وہ جنتی ہوتا. وہ آتا نہیں، گیت میں بھی ہے دنیا کے لوگ کتنے اچھے ہوتے، بڑے نہ ہوتے کاش سارے بچے ہوتے. مطلب کیا اس گیت کو ایسا لیتا میں، دنیا کے لوگ کتنے اچھے ہوتے، بڑے نہ ہوتے کاش سارے بچے ہوتے تو سارے جنتی ہوتے. بڑا ہوا تو جنت و دوزخ کا معاملہ آیا نا، لیکن اللہ کا تقاضا نہیں. اللہ نے بڑا کیا. جب بچہ ہوتا ہے انسان چھوٹا تو وہ بولتا میں کب بڑا ہوں گا، میرا ہاتھ یہاں پور گیا وہاں پور گیا، ارے میں بڑا ہو گیا، میں یہاں وہ سوچتا میں جلدی جلدی بڑا ہو جاؤں، میں جلدی ابا کی عمر کا ہو جاؤں، میں جلدی میں یہ ہو جاؤں کر کے بڑی اس میں خوشی ہوتی. اور جب بڑا ہو جاتا تو آج ہمارا حال دیکھو کہ ہم سوچتے کہ یار وہ بچپنا بڑا پیارا تھا، کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں، کھیل رہے کود رہے، کمانے کی فکر نہیں، کچھ بھی نہیں. اتنا سب ہونے کے بعد میں کچھ بھی کرو کیا بھی کرو لیکن کیا جنت تھی. آج بول سکتے ہیں ہم کہ جنت ہی ہے کر کے، عمل کرے تو جنت ہی ہے. حالانکہ تحقیق کس انسان کو ہم بول سکتے جنت ہی ہے کر کے گارنٹی سے، لیکن بچے کو تو گارنٹی سے. اس لیے میں کہتا میرے بھاؤں بیٹیوں کو بھی، سب کو بھی، میرے دوستوں کو بھی، کہ وہ جو معتبر شخصیت ہوتی ہے نا، کوئی درس قرآن دینے والا، کوئی بڑی جماعت میں جانے والا، بہت بڑے مربی، بہت بڑے عالم صاحب، بہت بڑے یہ، تو لوگوں کو یہ دیکھا میں نے اتنی ان کی قدر کرتے کہ ان کے سامنے کھانا کھا کے جاتے ہو تو ان کا جھوٹا کھاتے سامنے کا. کس لیے کھاتے کہ بھائی وہ فلانی معتبر شخصیت ہے، بڑی نیک انسان ہے، ان کے سامنے کا کھائیں گے اپن، ان کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے کہ ہماری فلانی چیز پوری ہو جائے گی، بچے نہیں ہو رہے تو بچے ہو جائیں گے، سامنے کا جھوٹا کھاتے ہیں. ایسے بھی لوگ موجود ہیں جبکہ ان کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ دوزخ کی ہے کہ جنت کی ہے بڑے کی. ارے کھانے کا ہے تو بچوں کا سامنے کھاؤ، بچوں کے سامنے کا کھاؤ. وہ جو ہاتھوں سے ایسا یہ کر لیتے نا، چورا کر لیتے، چورما پھینکو مت اس کو، وہ کھاؤ، وہ جنتی کے سامنے کا کھا رہا ہے. ارے اگر کوئی کافر کا بھی بچہ ہے تو وہ بھی جنتی ہے. تمہارے دشمن کافر کا بھی بچہ رہے تو وہ بھی جنتی ہے، اس کے سامنے کا کھاؤ. کھانے کا اتنا شوق ہے، فل گارنٹی ہے اس کی کہ جنتی ہے وہ بچہ، کسی کا بھی بچہ. یہ کیا لوگوں کا سامنے کا کھاتے بڑے معتبر سمجھتے. میں کسی کو جنت کی کوئی دوزخی کا ٹکٹ نہیں دے رہا، دوزخی کو جنتی کا ٹکٹ نہیں دے رہا، ان کی کوئی گارنٹی نہیں، بچے گارنٹی ہے. وہ ہے پختہ ہے جو وہاں لیا تھا کالو بلا والا. ساری روحوں نے یہاں کے پلٹی مارے. پھر آیت نمبر 9 کیونکہ اللہ نے خود مختاری دیا. ہوا وہی ہے، الذی جو
ینزلو نازل کرتا ہے، علی عبدہ اپنے بندے پر، آیات بیناتی واضح، لیخرجوکم تاکہ وہ نکالے تمہیں، من الظلماتی اندھیروں سے، الی النوری طرف روشنی کے، وَإِنَّ اور بے شک اللہ بکم تم پر، لرؤوف البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر وہی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات واضح تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے طرف روشنی کے، اور بے شک اللہ تم پر البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات واضح، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی نا، جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، تو بیناتی واضح ہے، کھلی ہے، بالکل صاف ہے، روشن دلیل، روشن ہے۔ قرآن میں آیت آتی، علماء ترجمہ کرتے، قرآن سمجھنے کے لیے آسان، نصیحت کے لیے آسان، تو ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اتنی واضح کتاب ہے، بیناتی، کھلی دلیل، کھلی۔ وہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو نازل کرتا ہے، جس نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے بندے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات، یعنی قرآن میں جو آیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ جو بتایا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح کی خیانت نہ کرتے ہوئے ہم تک کے پہنچا دی ایک آیت، جو قرآن کی شکل میں ایز اٹ از ہمارے پاس موجود ہے، آیت واضح تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے۔ کون؟ ہمارا رسول، ہمارا نبی تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا چاہتا ہے۔ تم جو اندھکار میں ہے، غلط کاموں میں ملوث ہے، جو تم کنفیوز ہے زندگی کو لے کر کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، وہ کنفیوژن سے نکالنا چاہتا ہے ہمارا نبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں۔ آج نازل کرتا اپنے بندے پر آیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا قرآن واضح تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے۔ آج جو نبی والا کام کرے گا، جو قرآن کی بات پیش کرے گا، درس قرآن کے ذریعے سے بولو یا ویسا بولو، تو وہ بھی دراصل اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال رہا ہے، وہ نبی والا کام کر رہا ہے، وہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی ہے، لیکن قرآن کو سمجھا، وہ آیت کے میسج کو سمجھا، قرآن کی آیتوں کی گہرائی کو سمجھا، جو انسانیت تک کے پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، تاکہ وہ نکالے تمہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اس کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، اور بے شک اللہ تم پر البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، پوری انسانیت کو اس وقت کی، کہ اللہ تم پر شفقت کرنا چاہتا۔ قرآن سمجھنا، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے، بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ شفقت چاہتا، اللہ مہربان ہونا چاہتا مزید تم پر، نہایت رحم کرنے والا۔ اگر تم گنہگار ہے تو اللہ رحم کرنے کو بھی تیار ہے، کہ تم اگر گناہ کیے تو جتنے گناہ کیے اس سے معافی مانگ لو، تم سدھر جاؤ، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دو، تو جتنے گناہ کیے 2000 کیے تو 2000 نہیں کیے دے دیں گا تم کو۔ اتنا اللہ نے اپنا ایسا قاعدہ بتایا ہے۔ یہود و نصارہ کے لیے ایسا ہے کہ کوئی یہودیہ یا نصارہ، یہودیہ عیسائی ایمان لائے تو ہم کو جو اجر ہے ان کو دوہرا اجر ہے ہم سے زیادہ۔ ایمان تو لائے وہ اللہ کی بات پر، قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات واضح تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے طرف روشنی کی۔ کس پر نازل ہوا قرآن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ چیز اللہ بتا رہا ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے۔ بے شک اللہ تم پر، اللہ بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا، اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا۔ جب بھی ہم کو پتہ چلا کہ یہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کون سا کام ہم سے غلط ہو رہا ہے، معافی مانگ لو اللہ سے، پھر وہ گناہ مت کرو مرتے دم تک کے، تو اللہ تم کو معاف کر دیتا، جتنے گناہ ہوئے اتنی نیکیاں دے دیتا۔ پھر آیت نمبر 10، وما اور کیا ہے، لکم تمہیں، اللہ اور کیا ہے تمہیں، لکم تمہیں،
اللہ کہ نہیں تنفقو تم خرچ کرتے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے پہ، اللہ کے راستے میں، وللہ اور اللہ کے لیے ہے میراث السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین کی، لا نہیں یستوی برابر ہو سکتے منکم تم میں سے، من وہ جس نے انفقا خرچ کیا، من قبلی پہلے، الفتح فتح کے، وقاتلا اور جنگ کی، فتح کے اور جنگ کی، اولئک یہی لوگ ہیں، اعظم زیادہ بڑے، درجاتن درجے میں، من الذین ان سے جنہوں نے انفقوا خرچ کیا، من بعد اس کے بعد، وقاتلوا اور انہوں نے جنگ کی، وکلن اور ہر ایک کو، وعدہ کیا اللہ نے، الحسنہ بھلائی کا، واللہ اور اللہ بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھیے اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں تم خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا پہلے فتح کے اور جنگ کی، یہی لوگ ہیں زیادہ بڑے درجے میں ان سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد اور انہوں نے جنگ کی، اور ہر ایک کو وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا اور راستہ اسی کی، اور بھلائی کی، اور اللہ بھلائی کا اور اللہ اسی کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اور کیا تمہیں کہ نہیں تم خرچ کرتے اللہ کے راستے میں؟ اللہ ایمان والوں سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کرتے اپنے مالوں کو؟ تو اس یہ کیا آتا نا، اللہ نے جو ہم مال خرچ کرتے، جو ہماری صلاحیتیں خرچ کرتے، تو گویا کہ اللہ کو ہم قرض دے رہا ہے، بڑا چڑھا کے اللہ دے گا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محاورتاً بات کو پیش کیا۔ اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں تم خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، کہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم ہو ایمان والے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ جو محتاج لوگ ہیں ان کو نہیں دیتے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے مال، کسی کی مدد نہیں کرتے، طاقت ہے باڈی بلڈر ہے تو کوئی کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ظلم دور نہیں کرتے۔ اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمان اور زمین کی، جبکہ آسمان اور زمینوں کی، آسمان زمین سب اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے میراث ہے۔ تم کو کس نے عطا کی دولت؟ تم کو صلاحیتیں کس نے دی؟ تم کو طاقت کس نے دی؟ تمہارے کو دماغ کس نے دیا؟ تو وہ اللہ کے لیے کیوں نہیں تم خرچ کرتے؟ نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا پہلے فتح کے، زیادہ تر مال کو ہم لیں گے یہاں پر، کہ اللہ یہ پھر بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے میراث آسمان و زمین کی، کیونکہ مال دولت جان سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ کے لیے میراث آسمان اور زمین کی، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا پہلے فتح کے۔ تو جب مکے سے مدینہ ہجرت ہوئی تو بعد میں مدینہ میں ایک حکومت کا قیام آ گیا، اسلامی حکومت بن گئی وہاں پر۔ تو اس کے پہلے جو حالات تھے مکے کے، اب بعد میں جب آئی بھی حکومت بننے کے پہلے، جب وہاں کے سب ان کو وہ جو کفار تھے ان کو وہاں سے 4 مہینے کا ٹائمنگ دے کے وہاں سے نکال دیا گیا، اسلامی حکومت کمپلیٹلی بن گئی۔ تو اس کے پہلے جو حالات گزرے جنگوں کے حالات اور دعوت تک کے پہنچانے میں پریشانی، تو وہ بعد والے جب حکومت کا قیام ہو گیا، اسلامی حکومت کا قیام ہو گیا، تو اس کے پہلے والے جو ہے تو وہ ان کے برابر، بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ چیز بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جنگ کی یہی لوگ خرچ کیے پہلے جنہوں نے خرچ کیے اور انہوں نے جنگیں کی، ویسے حالت میں کہ جب اسلامی حکومت نہیں تھی، کوئی سورسز نہیں تھے اتنا زیادہ، اس وقت میں انہوں نے جنگیں کی، لڑے مطلب، اور خرچ کیا جو بھی مال اپنا، جان و مال سے اپنے آپ
کو لٹایا اللہ کی راہ میں، تو وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ اللہ بتا رہا ہے۔ یہی لوگ ہیں زیادہ بڑے درجے میں، تو وہ بعد والے جو بعد میں ایمان لائے، جو بعد میں فتح مکہ کے بعد میں جو ایمان والے لائے، جو ایمان میں آئے، یا جو بعد والے تھے، تو پہلے والوں کی برابری نہیں کر سکتے، یہ اللہ بتا رہا ہے وہاں پر۔ درجے میں وہ بڑے رہیں گے ان سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد میں انہوں نے خرچ کیا حکومت بننے کے بعد میں، تو وہ پہلے جو حکومت نہیں تھی، جیسے حالت تھے، وہ ایسے حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن، ان کے جان کے دشمن، ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، مکے سے ہجرت کرنا پڑی، کہاں پر؟ مدینہ۔ ان کے برابر بعد والے نہیں ہو سکتے جن کو ریڈی میڈ اسلامی حکومت ملی، اور انہوں نے جنگ کی، پہلے والوں نے، جو بعد والوں نے بھی جنگ کی، لیکن پہلے والوں کی جنگ جو تھی، جیسا آج ہم دیکھیں گے، وہ حالت کو آج سے جوڑو کہ حماس والے جو ہے کہاں ہے، ان کی کوئی حکومت ہے؟ غازہ پٹی میں بولیے کہ وہاں پر جہاں رہتے وہ تو گھر کے بے گھر ہو گئے بیچارے، کوئی حکومت نہیں۔ ان کے جو لوگ حماس والے لڑ رہے اسلام کے لیے، اگر لڑ رہے، وہ اپنے گھر دار چھوڑ بچڑ رہے، ان کی اولادیں قتل ہو جا رہی، ماں باپ، یعنی گھر کے گھر معصوم بچے مر جا رہے ہیں۔ ایک تو ایسی شخصیت ہے جن کے 60 لوگ افراد پورے قتل ہو گئے، وہ اکیلے رہے، لڑ رہے حماس کے مجاہدین۔ اب جو وہاں پر اگر اللہ ان کو کامیابی دے، اسلامی حکومت کا قیام ڈال دیا انہوں نے وہاں پر، اب بعد میں ایمان جو لائے لوگ اسلامی حکومت کا قیام ہونے کے بعد میں، کہ اللہ اگر ایسا کر دے، تو وہ جو پہلے جو تھے، جو جدوجہد کیے، جن کو گھردار سے بے دخل کیے جا رہا تھا، جن کے بیوی اولاد مر گئی، جو جانوں پہ تھے تکلیف سے، تو کتنا بھی کرے تو ریڈی میڈ ان کو بعد والوں کو ملیں گا نا وہاں اسلامی حکومت کا قیام، تو وہ پہلے والوں کے تو برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آیت اصل میں آج کے حالت میں بھی آئیں گی، کہ آج بھی اگر، کیونکہ ہر آیت ہر زمانے کے لیے ہوتی، اس زمانے کے لیے نہیں ہوتی کہ بس وہاں ہو گیا تو بس وہی برابر ہے۔ آج بھی اگر ہم کمپیئر کریں گے، جو اسلام کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اپنی جان دے رہا ہے، اپنا مال دے رہا ہے، اپنی اولاد تک کے لٹا دے رہا ہے، اولاد اپنے ماں باپ تک کے لٹا دے رہی ہے، اور ڈٹے ہوئے ہے صرف اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، نہ کہ نام نمود کے لیے۔ بعد میں حکومت بن جاتی ہے تو بعد میں جو ایمان میں آئیں گے حکومت بننے کے بعد میں بھی جنگیں ہو سکتی یا ہوں گی بھی، لیکن وہ پہلے والوں کی برابری نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں۔ وہ چیز اللہ بیان کر رہا ہے، زندہ مثال سمجھیے آپ۔ آج ایران کی جو حالت ہے کہ کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے اس کو، امریکہ اور اسرائیل، باقی جو ان کے ہے الائنس، چاہ رہے کہ اس پر کیسا حملہ کرنا، اکیلا پڑ گیا۔ یہ جو اسلامی دیش ہے، مسلم دیش، سعودی عرب وغیرہ خاموش ہے، بالکل تماشا دیکھ رہے بس۔ کبھی کبھی سوچتا میں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہونے دو، ہوا تو کیا کریں گے؟ اگر جیت گیا تو ہم بولیں گے ہاں جیت گیا، ہمارا ایمان والا جیت گیا۔ اگر ایران خدا نہ خواستہ نیست و نابود ہو گیا تو بولیں گے ہاں وہ کیا تھے، شیعہ تھے، وہ شیعہ ملک تھا، ہو گیا برباد، سنا نہیں ہماری، یہ وہ سنا نہیں، یہ معاملہ جیت گیا تو برابر کریں گے۔ اب جو اگر وہ جیت گیا، اللہ جتائے اس کو، ایران کو بھی اور ان کو بھی، اس کا بالکل غلبہ طاری ہو جائے وہاں پر، تو جو بعد میں جو اس کی پوزیشن بنے گی پوری دنیا میں، کہ امریکہ سے ٹکرا کے امریکہ کو ٹھکانے لگا دیا، اس کو بھاگنا پڑا وہاں سے، اسرائیل کے یہ اڑا دیا پورے، تو حماس والے حوتیز جو ہے لڑ رہے ہیں، یمن والے جو لڑ رہے ہیں، ایران، وہ جو واقعی میں کر رہے ہیں جہاد، جدوجہد، لڑ رہے ہیں، جان مال لٹا رہے ہیں اپنا، اور جو بعد میں ایمان میں آئیں گے، جو بعد میں رہیں گے، بعد میں بھی جنگیں ہو سکتی ہوں گی، لیکن وہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کمپیئر کیجئے، یہ آج ایسی بیٹھیں گی، وہ اس وقت میں جو تھی نا، ہجرت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس وقت میں وہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ پہلے والے کے برابری بعد والے نہیں کر سکتے جب حکومت بن گئی۔ اسی لیے آج جو اللہ کے دین کے لیے لڑے گا، جو جہاد آج بھی کرے گا، تو وہ پہلے والوں کی برابری نہیں کر سکتے بعد والے، جب اسلامی حکومت بن جائے۔
اس نظریے سے لیجیے آپ، پتہ چل کہ یہی لوگ ہیں زیادہ بڑے درجے میں، ان سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد والوں نے جو خرچ کیا نا، تو جنہوں نے پہلے خرچ کیا، جنہوں نے پہلے جانیں لٹائی، ہر دور میں جب بھی ایسا ہوگا تو بعد والے پہلے والوں کے برابر نہیں ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اور انہوں نے جنگ کی، جنہوں نے جنگ کیا پہلے، اور ہر ایک کو وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا، لیکن وعدہ تو ہر ایک سے ہے کہ وہ بھی ان کا درجہ بعد والوں سے زیادہ ہوگا پہلے والوں کا، لیکن بعد والے بھی کیا دوزخی تھوڑی ہوں گے، وہ بھی جنتی رہیں گے، لیکن وہ درجے کو نہیں پہنچیں گے۔ ہر ایک کو وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا تو ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے کہ سب جنت میں جائیں گے نا، اگر ایمان والا ہے تو جنت میں جائے گا نا۔ اور اللہ اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے، جو بھی تم عمل کرتے، جو تمہارے دلوں میں جو تم ظاہر کرتے اللہ بہتر جانتا ہے، جو بھی تم عمل کرتے تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، وہ نیتوں سے اللہ واقف ہے۔ لوگوں کو جو عمل لکھتے، فرشتہ عمل پہ لکھتا، میں ہمیشہ کہتا، لیکن نیت اللہ کو، تو اس لیے نیت ہماری صحیح ہونا چاہیے عمل کے ساتھ میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نیتیں پاک کر دے، بس جو بھی عمل کرے ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پڑھنے کے بعد میں اس پر غور و تدبر کرنے، ایک آیت پر غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور ہماری نیتوں کو اللہ درست کر دے، ہماری نیتوں کو ہم خود درست کریں، کیونکہ اللہ طلب والے کو دیکھتا۔ ہم طلب نہیں کریں گے ہماری نیت کو درست کرنے کی تو اللہ درست نہیں کرتا، اللہ طلب والے کو دیکھتا۔ قرآن پڑھنے، غور و تدبر کرنے، ایک آیت پر اس پر عمل کرنے، اور موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک ہم سب کو، آپ کو، مجھے، ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔